बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। मैं शाज़िया आपको यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है मेरा बेटा आप सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों पर होंगे, महफूज रह घर पर रहें, खुश रहें, महफूज रहें। मेरा बेटा आपके लिए ऑनलाइन लेक्चर्स का इनेकाद किया गया है। उम्मीद है वो बहुत उससे फ़ायदा उठा रहे होंगे। आपने मेरा बेटा अपना वक्त जो है वो ज़ाया नहीं करना, आपने पढ़ना है। रोज़ का काम जितना आपको करवाया जाए मेरा बेटा उसको ज़रूर करें। अच्छी ग़िज़ा खाएं, बैलेंस डाइट खाएं, वक्त पर सोएं, वक्त पर उठें। ये नहीं कि हम सारी सारी रात जागें और सुबह हम सोते रहें और फिर हमारे लेक्चर मिस हो जाएं। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना मेरा बेटा। हमें अपने लेक्चर टाइमली लेने हैं और उसके बाद उनको प्रॉपर टाइम दे के पढ़ना भी है। आप अपने स्कूल की किताबों के साथ साथ बुक रीडिंग भी करें। कोई अच्छी बुक पढ़ सकते हैं, आप अपनी मामा की मदद कर सकते हैं। अपने पेरेंट्स जो आपको कहें मेरा बेटा वो काम करें, क्योंकि वो जो कुछ कहेंगे वो आपकी बेहतरी के लिए कहेंगे। इसलिए अपना ढेर सारा मेरा बेटा ख्याल रखना है अपना और खुश रहें। जी, जैसे कि इससे पहले लेक्चर्स में आपको बताया गया, आपको सिलेबस का आपको बताया गया कि आपको पेपर कैसा आएगा, आपका कितने मार्क्स का कौन सा सवाल होगा। फिर हमने नज़म हमद को देखा, हमद के शायर इस्माइल मेरठी साहब थे। फिर हमने नज़म नात देखी इससे पिछले लेक्चर में। नात के शायर ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली थे। उसमें मैंने आपको एक बात बताई कि हाली के ऊपर तखल्लुस का निशान है, यानी वो मुख्तसर नाम जो शायर अपने अशार में इस्तेमाल करे उसको हम तखल्लुस कहते हैं। फिर मैंने आपको शेर लिखने का तरीका भी बताया। मैंने आपको ये भी बताया कि मेरा बेटा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम जितना भी लिखें वो कम है, लेकिन हमसे शेर में जो बात पूछी जा रही है हमने सिर्फ उसी के बारे में तहरीर करना है। हमने मफ़हूम लिखना है शेर का, हमने उसका मतलब तहरीर करना है। तो इसलिए मेरा बेटा आपने भी उसका मतलब ही तहरीर करना है। आपको पेपर के अंदर 4 शेर आते हैं जिसमें आपने उनके मफ़हूम तहरीर करने होते हैं। आपने नज़म का उन्वान लिखना होता है, आपने शायर का नाम लिखना होता है और इस तरीके से आपका वो सवाल 5 नंबर का कंप्लीट हो जाता है। हमने इसके अशार की तशरीह की थी, इसके मुख्तसर जवाबात किए थे, दर्ज सवालात के मुख्तसर जवाबात दें, हमने वो भी कर लिया था। और आपको शेर पढ़ने के बाद, मफ़हूम पढ़ने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इन तमाम मुख्तसर जवाबात के आंसर्स भी आते थे। फिर अब हम करेंगे अपना सवाल नंबर 4, जिसमें है दर्ज-ए अल्फाज व मुहावरात के मानी लिखें। यानी कि पहले हम उनका मतलब बताएंगे और फिर उनको जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। अच्छा बेटा, जुमले जो हैं, सेंटेंसेस जो हैं, वो आप ख़ुद भी तहरीर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बोलूँ आप वही तहरीर करें। आप मेरा बेटा जो आपको अच्छा सेंटेंस लगता है, छोटे छोटे सेंटेंस लिखें ताकि आपको नंबर पूरे मिलें, आपकी गलती का इम्कान ना हो। तो आप मेरा बेटा उसके लिए छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखें। मैं आपको बताऊँगी ज़रूर कि इसका ये बन सकते हैं, लेकिन आप अपने भी लिख सकते हैं। आपको पेपर के अंदर 7 सेंटेंसेस आते हैं जिनमें से आपने 5 करने होते हैं और आपका ये सवाल होता है दर्ज-ए अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। ये आपका 5 नंबर का पेपर में सवाल आता है। जी मेरा बेटा, यहाँ पे हम देखते हैं दर्ज-ए अल्फाज व मुहावरात के मानी लिखें और जुमलों में इस्तेमाल करें। हमारा पहला जो लफ्ज़ है वो है गम खाना, यानी कि फ़िक्र करना। इसका हम क्या जुमला बना सकते हैं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने और पर आए सब लोगों का गम खाने वाले थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने और पर आए सब लोगों का गम खाने वाले थे। गम खाना, फ़िक्र करना। फिर है मुराद बरलाना, यानी कि ख्वाहिश पूरी करना। इसके भी बन सकते हैं। हुज़ूर अल्लाह ताला, ये भी बन सकता है अल्लाह ताला हमारी मुरादें बर लाता है, पूरी करता है अल्लाह ताला। फिर हम ये भी कर सकते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबकी मुराद बर लाने वाले बनकर आए। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबकी मुराद बर लाने वाले बनकर आए। तीसरा हमारा दरगुजर करना, यानी कि माफ़ कर देना।
معاف کر دینا بہت اچھا عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ درگزر سے کام لیتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ درگزر سے کام لیتے تھے۔ چوتھا ہے ہمارا زیر و زبر کرنا، تہہ و بالا کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مفاسد کو یعنی کہ فساد جھگڑوں کو زیر و زبر کر دیا، ان کو ختم کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مفاسد کو زیر و زبر کر دیا۔ کایا پلٹنا یعنی کہ حالت بدلنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے دنیا کی کایا پلٹ گئی، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے دنیا کی کایا پلٹ دی۔ آخری ہے شیر و شکر کرنا یعنی کہ بہت دوستی ہو جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبائل کو شیر و شکر کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبائل کو شیر و شکر کر دیا۔ اب اگر آپ نے سوال پہ غور کیا ہو تو یہ تھا درج ذیل الفاظ کے محاورات کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں۔ محاورات کسے کہتے ہیں؟ محاورے کہ بیسیکلی لغوی معنی گفتگو یا بات چیت کے ہیں۔ اس کلمے یا کلام کو محاورہ کہتے ہیں جو اپنے حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ مجازی معنوں میں استعمال ہو۔ محاورہ دو یا دو سے زیادہ لفظوں سے مل کر بنتا ہے، اس کو ہم محاورہ کہتے ہیں۔ بیٹے جب ہم لوگوں نے یہاں پر نظم ہم کو ختم کیا تھا، وہاں پر بھی میں نے آپ کو اسم معرفہ اور اسم نکرہ کے بارے میں بتایا تھا۔ یہاں پہ بھی اگر آپ سوال نمبر 11 دیکھیں، درج ذیل اسما میں سے اسم نکرہ کی نشاندہی کریں۔ اس میں سے یعنی کہ آپ نے یہ بتانا ہے اسم نکرہ ہوتا کیا ہے۔ اسم نکرہ کسی عام شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں۔ کسی عام شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں، یعنی کہ جو چیز عام ہو اور بہت سی ہو اس کو ہم اسم نکرہ کہتے ہیں۔ جیسے کتابیں بہت سی ہوتی ہیں، سیب بھی بہت سے ہوتے ہیں، آپ قلم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اسم معرفہ کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں، یعنی جو چیز ایک ہو اور خاص ہو۔ تو میرا بیٹا یہاں پہ بھی ایسے ہے، یہ سوال دیا گیا ہے فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ اسم معرفہ، لڑکی، لڑکیاں بہت سی ہوتی ہیں، کوئی نکرہ، استاد اسم نکرہ، علامہ اقبال کیونکہ ایک ہی ہیں اسم معرفہ، طالب علم اسم نکرہ، کتاب اسم نکرہ، قرآن مجید اسم معرفہ اور گاؤں نکرہ۔ اچھا ایک اور چیز ہم نے اس میں شارٹ مختصر جوابات کر رہے ہیں، ہم اس میں کر رہے ہیں جملے کر رہے ہیں، اس میں باقی جو اس کی ایکسرسائز ہے انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم اس کو بھی کریں گے۔ اس لیے میرا بیٹا آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ کو بھی جتنا کروایا جا رہا ہے میرا بیٹا اس پہ بہت اچھے طریقے سے توجہ دیں، یاد کریں، اس کو یاد کرنے کے بعد اس کو لکھیں، اور پھر میرا بیٹا جب اگلے دن آپ پڑھنے بیٹھیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ پچھلا کام جو ہے وہ اپنا ضرور ریوائز کریں۔ تو یہاں پہ اب ہم اپنا اگلا جو سبق ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ ہمارا اگلا سبق ہے مادر ملت فاطمہ جناح۔ جی میرا بیٹا ہم لوگوں نے نعت جو تھی وہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی، لیکن ہمارے اس کے کثیر الانتخابی سوالات رہ گئے تھے۔ مادر ملت فاطمہ جناح کو شروع کرنے سے پہلے ہم جو ہے اپنے کثیر الانتخابی سوالات نوٹس میں سے ضرور دیکھ لیتے ہیں۔ میرا بیٹا آپ لوگ بھی میرے ساتھ ساتھ نشان اس کو ٹک کر مارک کرتے جائیں۔ پہلا ہمارا ہے وہ نظم جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے کہلاتی ہے حمد، نعت، غزل یا گیت۔ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے نظم نعت۔ نظم نعت کے شاعر ہیں میر تقی میر، خواجہ الطاف حسین حالی، اسماعیل میرٹھی اور مرزا غالب۔ تو کریکٹ آنسر میرا بیٹا خواجہ الطاف حسین حالی۔ وہ نبیوں، اچھا اب اس میں نظم میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی وہ مصرع دے دیتے ہیں جس میں ہم نے آپشن جو ہے وہ کریکٹ چوز کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا یہاں پر کیا آتا ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت ڈیش پانے والا، خطاب، تخلص، لقب اور کنیت۔ تو کیا تھا؟ لقب۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ وہ اسم جس سے کسی کی اچھی یا بری حالت ظاہر ہو کہلاتا ہے اسم صفت۔ یعنی کہ اسم صفت ہم کس کو کہتے ہیں؟ اس کا کریکٹ آنسر بھی یہی ہے۔ اس کے باقی آپشنز ہیں اسم اشارہ، اسم علم، اسم ظرف زمان۔ تو اسم
صفت وہ اسم جس سے کسی کی اچھی یا بری حالت ظاہر ہو اس کو ہم اسم صفت کہتے ہیں۔ برلانا سے مراد ہم نے میننگ میں بھی پڑھا تھا، ہم نے اس میں محاورات میں بھی پڑھا تھا۔ برلانا سے مراد پوری کرنا، جھگڑا کرنا، نامکمل، گھر آنا، ڈیش میں غیروں کے کام آنا، اور پردیس مصیبت، پریشانی یا لڑائی، مصیبت ہے اس کا کریکٹ آنسر۔ غم کھانا کے معنی ہے مصیبت میں ہونا، دکھ دینا، فکر کرنا یا ناراض ہونا، تو میرا بیٹا اس کا کریکٹ آنسر ہے فکر کرنا۔ یتیموں کا والی، یتیموں کا ڈیش، غلاموں کا مولا۔ آپشنز ہیں حامی، جالی، والی یا ماوا۔ میں پہلے ہی بول گئی، والی یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ بدادیش کا مطلب ہے غیر، برا چاہنے والا، لا علم، غور کرنے والا، یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہے بدادیش کا برا چاہنے والا۔ زیر و زبر گرامر کی روح سے ہے۔ اب یہ زیر و زبر گرامر کی روح سے ہے مرکب توصیفی، مرکب عطفی، مرکب عددی اور مرکب اضافی۔ سب سے پہلے تم یہ بتائیں مرکب، میں آپ کو بتاتی ہوں مرکب کیا ہے۔ مرکب کو انگلش میں ہم کمپاؤنڈ بھی کہتے ہیں۔ جب دو بامعنی الفاظ اکٹھے استعمال کیے جائے تو ان کو ہم مرکب کہتے ہیں۔ اب اس کا کیا تھا، زیر و زبر، دو لفظوں کے درمیان کیا آ رہا ہے، کیا چیز ان کو جوڑ رہی ہے، واو۔ تو مرکب عطفی کسے کہتے ہیں، وہ مرکب جو دو اسموں کو ملانے کا کام دیتا ہے، وہ مرکب جو دو اسموں کو ملانے کا کام دیتا ہے اس کو ہم مرکب عطفی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے مرکب کسے بتایا، جب دو بامعنی الفاظ اکٹھے استعمال کیے جائیں، ایک ساتھ استعمال کیے جائیں تو ان کو ہم کمپاؤنڈ یا مرکب کہتے ہیں، مرکب۔ اب انہوں نے آپ سے پوچھا تھا زیر و زبر گرامر کی روح سے ہے، تو ہمارا اس کا کریکٹ اس کا آنسر کیا ہے کہ مرکب عطفی، یعنی وہ مرکب جو دو اسموں کو ملانے کا کام دیتا ہے۔ اگر اس کی چھوٹی سی ایک ٹرکی وے میں یا ٹپ یاد رکھیں کہ جب دو لفظوں کے درمیان، یہ تو اس کی ایک ہم نے بات کر لی کہ کیا اس کو کہتے ہیں، اگر ہم نے صرف فوراً جج کر رہا ہے تو آسان سا ہے کہ جب دو لفظوں کے درمیان واو یا اور آ جائے تو وہ ہمیں تھوڑا سا جج کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ ہمارا مرکب عطفی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے MCQs کے اندر، کثیر الانتخابی سوالات کے اندر آپ یہ دیکھیں گی۔ زیر و زبر گرامر دیکھیں گے، زیر و زبر گرامر کی روح سے ہے مرکب توصیفی، مرکب عطفی، مرکب عددی اور مرکب اضافی، یعنی مرکب عطفی اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ اتر کر ڈیش سے سوئے قوم آیا، مصرع کیسے مکمل ہو رہا تھا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، پہاڑ، آسمان، ہرا یا ممبر یعنی کہ ہرا۔ نظم نعت میں قرآن مجید کو اور کس نام سے لکھا گیا ہے، نسخہ کیمیا، کتاب اللہ، نسخہ مسلمانی اور کلام الہی، نسخہ کیمیا۔ مرکب عطفی ہے، ابھی آپ سے ذکر کیا تھا مرکب کے بارے میں، ابھی آپ کو عطفی کا بتایا۔ اب آپ دیکھیں کہ کیا آیا، آپ کو سمجھ میں آیا، آپ اس میں سے مجھے کریکٹ آپشن آپ دیکھیں، نسخہ کیمیا، خطا کار، اللہ کا گھر اور شیر و شکر۔ آپ دیکھیں پھر دو بامعنی لفظ کے درمیان دو بامعنی لفظ اکٹھے استعمال ہوئے ہیں اور واو جو ہے وہ ان کو ملانے کا کام دے رہا ہے، تو واو اور جہاں پہ ہو جائیں گے وہ ہمارا مرکب عطفی ہے۔ کندن سے مراد لوہا، چاندی، سونا، موتی، تو کندن سے مراد کریکٹ آپشن ہے سونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام مخلوقات کے لیے ہے سراپائے رحمت، روشنی مراد نسخہ کیمیا، کریکٹ ہے سراپائے رحمت۔ کھرا اور کھوٹا گرامر کی روح سے ہے، پھر دیکھیں واو اور آ گیا، تو فوراً مجھے امید ہے کہ میرے بچوں نے جج کر لیا ہوگا کہ یہ کیا آنسر اس کا کریکٹ ہے، مرکب عطفی، مرکب اضافی، مرکب عددی اور مرکب اشاری۔ تو فوراً آپ نے امید ہے کہ پہچان لیا ہوگا کہ یہ کون سا مرکب ہے، یہ ہے مرکب عطفی۔ جہل سے مراد ہے جیل، ان پڑھ، جہالت یا پہاڑ، تو اس کا کریکٹ ہے جہالت۔ مصیبت میں غیروں کے ڈیش آنے والا، نام، کام، سامنے کے آگے مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ موجب بلا گرامر کی روح سے ہے مرکب اضافی، مرکب عطفی، مرکب اشاری اور مرکب جاری، تو اس کا کریکٹ آنسر ہے مرکب اضافی۔ ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، پہاڑ، دریا، ہوا، مصیبت، تو اس کا کریکٹ ہے ہوا۔ اتر کر ہرا سے
ग्रामर की रूह से है मुरक्कब इशारी, मुरक्कब जारी क्योंकि जुमला अभी जारी है तो इसलिए हम इसको मुरक्कब जारी है, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब अददी। मुरक्कब इशारी जिसमें इशारा किसी की तरफ किया जाए, मुरक्कब जारी जो भी जारी हो, मुरक्कब तौसीफ़ी जिसमें सिफ़त बयान की गई हो, कोई खूबी बयान की गई हो, और मौज बला से मुराद है मुसीबतों की कसरत, पानी, तूफ़ान, मुसीबत कम होना, मुसीबतों की कसरत। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन का तखल्लुस है, तखल्लुस आपको बताया था वो मुख्तसर नाम जो शायर अपने अशार में इस्तेमाल करें उसे हम तखल्लुस कहते हैं। यहाँ पे ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन का तखल्लुस क्या है? गालिब है, दर्द है, हाली है कि मीर है? तो इसका करेक्ट आंसर है हाली। बेड़े को किसका डर ना रहा? तूफ़ान का, मौज हवादिस का, मौज बला का, दुश्मनों का, मौज बला का। मिसे खाम को जिसने डैश बनाया, लोहा, हीरा, कुंदन के ख़ास, कुंदन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अरब पर कब से जहल छाया हुआ था? महीनों से, बरसों से, सदियों से, करनों से। तो करनों से जो मिसरे के अंदर दी गई होती है चीज़ हमने उसको वैसे ही लिखना होता है, वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है। डैश के दिल में घर करने वाला, बदअंदेश, दुश्मन, अहले मक्का, अहले मदीना, बदअंदेश। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसीबत में काम आए अपनों के, गैरों के, मक्का वालों के, मदीना वालों के। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसीबत में काम आए गैरों के, गैरों के आपका करेक्ट आंसर है। खरा का मुतजाद है, मुतजाद का मतलब होता है उसका उलट, और मुतरादिफ का होता है सेम मीनिंग, एक जैसा। कीमती, ख़ास, खोटा, नाकारा। तो खरा का मुतजाद क्या है? खोटा। जीम अफसर आपका सही है। दुरुस्त तलफ़ुज़ है आपका। अब दरगुज़र, इसमें से दरगुज़र कौन से वाला ठीक है? 30 MCQs का इसका ए ऑप्शन, अलिफ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरगुज़र करने वाले हैं गुनाहगार से, सियाहकार से, ख़ताकार से कि बदकार से? ख़ताकार से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरगुज़र करने वाले हैं ख़ताकार से। ज़ेर का मुतज़ाद है, मुतज़ाद भी फिर उलट, नीचा, बड़ा, ज़बर, लंबा। तो ज़ेर का मुतज़ाद ज़बर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तमाम डैश के लिए रहमत बनाकर भेजा। मैंने अभी भी आपको जब लिखा था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, उसमें कभी भी स्वाद का निशान मत खाली डालिए, बल्कि पूरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने की आदत और प्रैक्टिस कीजिए मेरा बेटा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तमाम डैश के लिए रहमत बना के भेजा, जहानों, अरब, अहले मक्का, अहले मदीना। तो इसका करेक्ट आंसर है जहानों। तो मेरा बेटा ये आपका यहाँ तक 2 नज़में जो थी वो कंप्लीट हो गई। अब तक हमने 2 नज़में कर चुके हैं और हमने अपना एक दरख्वास्त बराए रुखसत बीमारी की है। इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में हम अपने खतूत को भी देखेंगे, हम अपनी कहानी को भी देखेंगे, हम अपने एसेस को भी देखेंगे, और हमारी रिमेनिंग जो एक्सरसाइज रह जाती है मश्की सवालात की हम वो भी देखेंगे। ये तो हमारे आ गए नज़म। अब सबक में से हमें कौन कौन से सवालात आते हैं? सबक में से हमें आएंगे सलीस उर्दू करनी आएगी जो 10 नंबर की होती है। हम इसमें हम वो देखेंगे कि 10 नंबर की सलीस उर्दू आएगी, 2 आएंगी, आपको 1 करनी होगी। फिर हमने नज़म के भी मश्की सवालात किए थे, इसी तरह हमारे सबक के भी होंगे। मश्की सवालात आपको 7 आएंगे, 5 करने होंगे। फिर इसमें से हम देखेंगे जुमले देखते हैं सबक में से, और फिर हम इसमें से एक और चीज़ भी देखेंगे तफ़हीम इबारत, जिसको आप कंप्रीहेंशन के नाम से जानते हैं कि तफ़हीम इबारत। जी, मादरे मिल्लत फ़ातिमा जिन्ना, नाम सुन के जहन में आता है कि आप कायद आज़म की बहन थीं। 31 जुलाई 1893 यानी कि 1893 को आप पैदा हुई। असूल पसंदी, हुब्बुल वतनी, वतन से मोहब्बत, दयानतदारी, अज़्म हिम्मत, ये सारी खूबियाँ एक ही हस्ती की तरफ इशारा करती हैं, और वो हैं मादरे मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना। आपके वालिद का नाम पूजा जिन्ना था। आपको कौमी और मिली खिदमात के वजह से मादरे मिल्लत का लक़ब मिला। लक़ब आपने बीमारी के दौरान कायद आज़म का बहुत साथ दिया। अब हम अपने लिए थोड़ा सा, ये वैसे मादरे मिल्लत फ़ातिमा जिन्ना के बारे में आपके लिए इंट्रो था,
جی محترمہ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئیں. آپ جو تھیں کراچی میں 31 جولائی 1893 کو پیدا ہوئیں. وہ قائد اعظم محمد علی جناح سے قریباً 17 سال چھوٹی تھیں. محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم کی بہن تھی لیکن وہ قائد اعظم سے 17 سال چھوٹی تھیں. محترمہ فاطمہ جناح ابھی چھوٹی ہی تھیں کہ ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا یعنی کہ آپ بہت ابھی چھوٹی تھی کہ ان کی والدہ جو تھیں وہ وفات پا گئی. 8 برس کی عمر میں باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا. جب آپ کی عمر 8 برس کی ہوئی یعنی کہ آپ 8 سال کی تھیں تو آپ کے والد بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ان دنوں قائد اعظم محمد علی جناح ممبئی میں وکالت کر رہے تھے. والدین کے انتقال کے بعد انہوں نے فاطمہ جناح کو ممبئی بلا لیا. آگے پڑھنے سے پہلے ایک دفعہ ہم بورڈ پہ نظر ڈال دیتے ہیں جو آپ کے لیے میننگ لکھے ہیں. آب زر، سونے کا پانی، آمادہ کرنا، تیار کرنا، امتیازی نمبر، نمایاں حیثیت، اہلیہ، بیوی، پیروکار، پیروی کرنے والا، ترویج، اشاعت، تعلیم نسواں، عورتوں کی تعلیم، دور اندیش، دور کی بات کہنے والا، شانہ بشانہ، ساتھ ساتھ، شرمندہ تعبیر جس کی کوئی تعبیر ہو، کنارہ کش ہونا، چھوڑنا، لوہا منوانا، شجاعت اور دلیری دکھانا، مادر ملت، قوم کی ماں، مشیر، مشورہ دینے والا، معاون، مددگار. جی ابھی تک ہم نے پہلے پیراگراف میں پڑھا کہ محترمہ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئیں. آپ قائد اعظم سے تقریباً 17 سال چھوٹی تھیں. آپ ابھی چھوٹی تھی کہ آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا اور آپ جب 8 سال کی ہوئیں تو آپ کے والد بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. جب والدین قائد اعظم ان دنوں میں ممبئی میں وکالت کر رہے تھے اور والدین کے انتقال کے بعد آپ نے فاطمہ جناح کو بھی ممبئی بلا لیا. محترمہ فاطمہ جناح کی تعلیم کا آغاز تو کراچی میں ہو چکا تھا. ممبئی پہنچ کر وہ کانوینٹ اسکول میں داخل ہو گئیں. 1910 میں محترمہ فاطمہ جناح نے میٹرک کا امتحان میں امتیازی نمبروں سے کامیابی حاصل کی. ابھی ہم نے بورڈ پہ دیکھا امتیازی نمبر، نمایاں حیثیت یعنی کہ اچھے نمبروں سے انہوں نے کامیابی حاصل کی. میٹرک کرنے کے بعد انہوں نے سینئر کیمبرج اور پھر 1922 میں ڈینٹل سرجن کا امتحان بھی اعلیٰ نمبروں سے پاس کیا. ڈینٹل سرجن بننے کے بعد انہوں نے ممبئی میں اپنا کلینک کھول لیا. انسانیت کی خدمت اور سماجی کاموں کا جذبہ زمانہ طالب علمی سے ہی ان میں موجود تھا کہ ڈینٹل سرجن جب وہ بن گئی محترمہ فاطمہ جناح تو انہوں نے ممبئی میں اپنا کلینک کھول لیا کیونکہ لوگوں کی خدمت کا جذبہ جو تھا وہ ان میں شروع زمانہ طالب علمی یعنی کہ جب وہ پڑھ رہی تھی اس وقت سے ہی ان میں موجود تھا. لہٰذا وہ دانتوں کی جراحی یعنی کہ سرجری کے میدان میں انسانیت کی خدمت میں مصروف ہو گئیں. لہٰذا وہ اس پیشے میں یعنی کہ انسانیت کی خدمت میں مصروف ہو گئیں. 1929 جب قائد اعظم کی اہلیہ کسے کہتے ہیں بیوی کو رتی جناح کا انتقال ہوا تو محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی ڈاکٹری کے پیشے کو انہوں نے خیر بات کہہ دیا. انہوں نے جب قائد اعظم کی بیوی جو تھی 1929 میں وفات پا گئیں تو محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی ڈاکٹری کے پیشے کو خیر بات کہہ دیا اور قائد اعظم کے پاس آ گئیں. محترمہ فاطمہ جناح سیاست کے میدان میں قائد اعظم کی معتمد ساتھی اور تحریک پاکستان میں ان کی معاون اور مشیر رہیں. ان کی محترمہ فاطمہ جناح جو تھی وہ سیاست میں ہم سب کو پتہ ہے پاکستان کس نے بنایا؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے. ان کے ساتھ ان کے جہاں بہت سے رفقۂ کار تھے وہاں پہ محترمہ فاطمہ جناح نے بھی قائد اعظم کا بہت ساتھ دیا. وہ ان کے معتمد قابل اعتبار ساتھیوں میں سے تھیں اور تحریک پاکستان میں بھی ان کی معاون اور مشیر رہیں. معاون کسے کہتے ہیں؟ مددگار کو، اور مشیر مشورہ دینے والا. انہوں نے ہر مشکل گھڑی میں اپنے بھائی کا ساتھ دیا. قائد اعظم جب گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے تو محترمہ فاطمہ جناح بھی ان کے ساتھ تھیں. انہوں نے گول میز کانفرنس کے دوران قائد اعظم کو نہایت اچھے مشورے دیے. جی پیچھے سے ایک دفعہ ریکال کرتے ہیں کہ قائد محترمہ فاطمہ جناح ابھی تک جو پڑھا ہے اس کو تھوڑا سا ایک دفعہ دیکھتے ہیں تاکہ اگلا آسان ہوتا جائے. محترمہ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئی. 18 جولائی 1893 کو پیدا ہوئی تھی. وہ قائد اعظم سے قریباً 17 سال چھوٹی تھی. محترمہ فاطمہ جناح جی بیٹا آگے جانے سے پہلے ہم پہلے پچھلا دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم یہاں پہ اپنے آج کے لیکچر کا اختتام کریں گے کہ محترمہ فاطمہ جناح 31 جولائی
1893 کو یعنی کہ 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئیں. وہ قائد اعظم سے تقریباً 17 سال چھوٹی تھیں. چھوٹی عمر میں ہی تھیں کہ ان کی والدہ جو تھی وہ وفات پا گئیں. 8 برس کی جب آپ ہوئیں تو آپ کے والد کا بھی انتقال ہو گیا. پھر قائد اعظم نے آپ کو اپنے پاس ممبئی بلا لیا. قائد اعظم اس وقت وکالت کر رہے تھے. آپ کی تعلیم کا آغاز تو کراچی میں ہی ہو گیا تھا. آپ نے ڈینٹل سرجن کا آپ نے امتحان اعلیٰ نمبروں سے پاس کیا. ڈینٹل سرجن بننے کے بعد آپ نے اپنا کلینک کھولا. انسانیت کی خدمت کا جو جذبہ تھا وہ زمانہ طالب علمی سے ہی آپ میں موجود تھا. 1929 یعنی کہ 1929 میں جب قائد اعظم کی اہلیہ رتی جناح کا انتقال ہو گیا تو محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی ڈاکٹری کے پیشے کو خیرباد کہہ دیا اور قائد اعظم کے پاس آ گئیں. آپ قائد اعظم کے ساتھ رہیں اور تحریک پاکستان میں بھی ان کی معاون اور مددگار رہیں, ان کو مشورے دیتی رہیں اچھے. تو میرا بیٹا انشاءاللہ اس سے آگے جو ہے وہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. آپ نے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا ہے. آپ نے وعدہ کرنا ہے کہ آپ میرا بیٹا پڑھیں گے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ صرف پڑھیں گے ہی نہیں, اس کو یاد کرنے کے بعد لکھیں گے بھی, تاکہ میرے بچوں کے اچھے ہینڈ رائٹنگ بھی اچھی ہو جائے, پلس املا کے بھی مسٹیکس نہ رہیں. اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا ہے. گھر پر رہیں میرا بیٹا اور محفوظ رہیں. اللہ حافظ.